آپ نے جو سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جانا چاہیے، اس مبارک مہینے کو ویلکم کیسے کرنا چاہیے یا ریسیپشن کس طرح دینا چاہیے، تو دیکھیے ہمارے لیے تو ظاہر ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی حیات مبارکہ وہی ہمیں قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ صاحب قبلہ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری گرم جوشی کے ساتھ، پورے آپ یوں کہہ لیں کمر بستہ ہو کر، نہ صرف خود بلکہ اپنے اہل بیت کو بھی، اپنے اصحاب کو بھی تیار کر کے، تو ان میں اعلان کر کے پھر قیام، قعود، رکوع، سجود، عبادات میں اضافہ کر کے، حالانکہ ان کا ایک لمحہ بھی یاد خدا کے بغیر نہیں گزرتا تھا، لیکن جس سے جو پہلا مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ تھا، اس میں عبادات میں اضافہ کر کے، نوافل میں، قیام میں، قعود میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، فکر میں آپ نے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے۔ اور صرف استقبال بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان المبارک کا استقبال رجب کے مہینے سے شروع کر دیا تھا۔ بے شک، یعنی 2 مہینے پہلے وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل واضح الفاظ کے اندر انڈیکیٹ کر رہی ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ رجب میں آپ نے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور پھر ان برکات کے سائے میں ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال اور ویلکم کرنے کی تیاری رجب سے شروع ہوئی۔